الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مقام رسول بیان کر دیجیے، مقام مصطفیٰ بیان کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام مصطفیٰ آمنہ کے لال کی نعت خوانی خود جب اللہ فرمائے اور کرے تو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے۔ ہم جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہیں، ان کی مدح کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہم اور آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو صاحب حیثیت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں مقام چاہتے ہیں، اعلیٰ درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، محبوب خدا بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے محبوب مصطفیٰ بننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر تمہارے لیے آمنہ کے لال کا در کھل گیا، اگر تمہارے لیے آمنہ کے لال کا در کھل گیا تو اللہ کا در خود بخود کھلا ہوا ملے گا۔ او سبحان اللہ۔ اگر تم یہاں محبوب ہو گئے، پسند کر لیے گئے، تو اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ تبھی تو ایک اللہ والے کہتے ہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک اسی لیے اعلان کر رہے ہیں، آیت قرآنی ہے، اعلان ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، آپ کہیے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہو جائے، تو ایک شرط ہے، فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی مانیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی ساری باتیں ہمیں تو سمجھ میں آ گئی۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو محبوب مصطفیٰ، محبوب رسول بننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو محبت رسول شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
ساری دنیا سسک رہی تھی، تباہ تھی، آہیں بھر رہی تھی، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں باقی تھی۔ انسان تھا لیکن بھیڑیا بن چکا تھا، ہر طاقتور کمزور کو دبائے جا رہا تھا، محبتیں ناپید ہو چکی تھی، ہر ایک دوسرے کو پرایا سمجھ رہا تھا، سگی ماں سے رشتہ تک کر لیتے تھے، اتنی بڑی جہالت عام تھی، عجیب و غریب ماحول تھا، بڑی بے چینی تھی۔ خود اپنی نور نظر لختے جگر کو یہ انسان جب بھیڑیا نما بن چکا تھا تو اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھودتا تھا اور درگور کر دیا کرتا تھا، اور فخر سے آ کے اپنی خاندان میں کہتا تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو زمین تلے دبا دیا ہے۔ انسانیت سسکنے لگی تھی، بلکنے لگی تھی، مسیحا کی تلاش تھی، کوئی مسیحا مل جائے، کوئی ہمدم مل جائے۔ اللہ کو انسانیت پر پیار آیا۔ 12 ربیع الاول، بعض روایتیں اور دوسری، صبح صادق کے وقت خواجہ عبد المطلب کے آنگن میں بی بی آمنہ کی گود میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سب کی زحمت دور کرنے آئے ہیں۔ بادل فضائے دہر پر رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پر رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے۔ گویا کہ فرشتے اعلان کر رہے تھے، یہ خطیب کی زبانی، فرشتے کیا کریں، اب مت گھبراؤ، اب ہمدردی کرنے والا آ گیا ہے، یتیموں مت گھبراؤ، تمہارے سروں پر اب ہاتھ پھیرنے والا آ گیا ہے، بیواؤں مت گھبراؤ، اب تمہاری مدد کے لیے آمنہ کا لال آ چکا ہے، اے پریشان حالو مت پریشان ہو، اب تمہارے حق میں دعا کر کر کے اللہ سے تمہارا مقدر چمکانے کے لیے آمنہ کا لال آ چکا ہے، آپ آئے، ساری دنیا جگمگا اٹھی، سبحان اللہ۔ لیکن جو شیطان تھے اور شیطان نما تھے وہ جل گئے، کفرستان میں بھونچال آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، اور آنا ہی تھا، شیطانی مجسمے ٹوٹ رہے تھے، اللہ اعلان کر رہا تھا کہ اب توحید کا ڈنکا بجے گا، میرا محبوب دیکھو آ گیا ہے۔ تو اب جب محبوب آ گئے تو محبوب کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے، اور یوں سمجھیں کہ ان پر شیطان نے ایسا تسلط جما لیا تھا کہ وہ بھول بیٹھے تھے کہ یہ سامنے کون ہستی ہے، چونکہ وہ پستی میں تھے، اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پہچان نہ سکے، دشمنی کی حد کر دی، جور و جفا کی حد کر دی، مسلمانوں کو زد و کوب کرنا، طرح طرح سے انہیں اذیتیں دینا ان کا شیوا بن گیا تھا۔ خود امام الانبیاء جیسی ہستی کو دشمنوں نے ہمیشہ ٹارگٹ بنایا، اور انہی دشمنوں میں سے ایک تھا عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا، دشمنی میں اندھا، جلن اور حسد میں جلا بھونا، پیارے آقا کے سامنے آتا ہے،
اور کہتا میں آپ کو نہیں مانتا۔ واہ، کس ہستی کا انکار کر رہا ہے، جس ہستی کی اتباع شرط لگائی جا رہی ہے کہ ان کی اتباع کرنے سے تمہارے خالق اور مالک کی محبت ملتی ہے، جس کی نعت خوانی اللہ کرے، آج اسی کے سامنے ڈٹ کر دشمن کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں نہیں مانتا، اور یہی تک نہیں بلکہ چہرے انور کی طرف تھوکا۔ آپ کے چہرے انور پر تھوک نہیں گیا، لیکن تھوکنے کی کوشش کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کی دشمنی سے۔ واہ، جسے اللہ کہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قد نری تقلب وجہک فی السماء انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جس کی اللہ نعت خوانی کرے، یہ بدبخت دنیا والے اسے کیا سمجھے؟ ہاں، جسے اللہ سمجھاتا وہی سمجھتا ہے۔ آج یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اور اتنا بڑا آپ نے جو مجھ کو مضمون دیا بیان کرنے کا، میری کیا کسی کی حیثیت نہیں۔ یہ مضمون بیان کرنے سے اور سننے سے ہمارا آپ کا مقدر انشاءاللہ چمک جائے گا، لیکن مقام مصطفیٰ صرف اور صرف رب ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، ہمیں تمہیں کیا۔ ایک سنت پر چلنے سے کتنا نور ملتا ہے، ایک سنت اپنانے سے کتنا دلوں کو سرور ملتا ہے، کہ ہم تم کیا جانے۔ ارے پاگل اونٹ، پاگل اونٹ جانتا ہے کہ یہ آمنہ کے لال ہے، یہ عبداللہ کے در یتیم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ پاگل اونٹ جانتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد سوم صفحہ نمبر 158 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دم نیچے صفحہ پہ، نیچے صفحہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے، پھر کبھی جو ہے پوری روایت پڑھ کے انشاءاللہ سنا دوں گا، لیکن سنیے۔ انصاریوں کے محلے میں ایک صحابی کے گھر ان کا اونٹ پاگل ہو گیا، باولا۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، پیارے آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ تو آپ سوچیں گے کہ اس کو دوڑ کے جانا چاہیے تھا کسی جانور کے ڈاکٹر کے پاس، یہ کیوں؟ تو یہ ہماری تمہاری گھٹیا سوچ ہے۔ صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ ہر مشکل کا حل مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے مل جاتا ہے۔ وہ اس کا حل بتا دیتے ہیں، علاج بتا دیتے ہیں۔ تبھی وہ صحابی بھاگے ہوئے آئے کہ پیارے آقا میرا اونٹ باولا ہو گیا ہے اور اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ کتوں کی طرح، مثل الکلب، کتوں کی مثل وہ دوڑتا ہے، لوگوں کو کھانے چبانے کاٹنے دوڑتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا چلو میرے صحابہ کے ساتھ آپ چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اونٹ جیسے اس کی نگاہ پڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، تو اونٹ بھی پہچانتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر فوراً مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور آ کر
جیسے ہم آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی بالکل وہ بیٹھ گیا ہے. اور جو بیٹھ گیا تو اپنا سر پیارے آقا کے پیر پہ رکھ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں، پاگل اونٹ سے کہا جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو. صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنا حکم پاتے ہی وہ اونٹ عام اونٹوں کی طرح اپنے کام میں لگ گیا، چرنے کھانے میں یا اور جو کام اسے دیے جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاگل اونٹ جانتا ہے کہ ان کی نافرمانی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا ہم اس پاگل اونٹ سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ سمجھو مقام مصطفیٰ ہے کیا. شجر حجر سب سلامی کے لیے جھکے جاتے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہم تو آج نعوذ باللہ بھول بیٹھے، درود تک کی فرصت نہیں، سنت سیکھنے کی فرصت نہیں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میرے امت میں جب فساد ہو، فتنہ ہو، ایسے فتنہ اور فساد کے عالم میں ایک سنت کو مضبوطی سے جو پکڑ لے گا، اس پر عمل کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. کیوں کہا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم آپ کہتے ہیں ایمان لائے، ہم بھروسہ کیے، ہم کس پر؟ ایمان کا مطلب کیا؟ بھروسہ، اعتماد. آمنت باللہ، اے اللہ ہم نے بھروسہ کیا، ایمان لائے ہم آپ پر، آپ کے فرشتوں پر، آپ کی کتابوں پر آسمانی، آپ کے رسولوں پر. تو رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، فرش سے جائے گا عرش کا دولہا ہوگا. عتیبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، دشمنی میں جلا بھنا ہے، شیطان نے تسلط جما لیا ہے، ہستی رسول کو پہچان نہیں رہا ہے اور تھوک دیا، تھوک دوسری جانب گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سنو، حد پار کر دیا تھا. باولا اونٹ پہچانتا تھا، لیکن یہ باولا ہو گیا تھا، اونٹ سے بھی گیا گزرا. اتنا بڑا کمینہ صفت. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اس پر تو اپنا کوئی کتا مسلط کر دے. ملک شام کے لیے سفر میں کچھ دنوں کے بعد قافلے کے ساتھ جا رہا ہے عتیبہ. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے، مقام پر پڑاؤ ڈالا. ملک شام کے سفر میں
پڑاؤ جہاں ڈالا تھا وہاں کا نام سیرت کی کتابوں میں زرقہ لکھا ہوا، مقام زرقہ، وہاں پڑاؤ ڈالا، یہ سیرت کی کتاب موجود ہے۔ اور پڑاؤ جب ڈالا تو اس کو جیسے اپنے یہاں کھیتوں میں لوگ مچان وغیرہ یا اونچا بنا دیتے ہیں ٹیلا، اور چاروں طرف سے جانوروں کو اس کے بیٹھا دیے اور اپنا بھی پہرے پہ لگ گئے، بس اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اس دشمن نبی کو اور دشمن خدا کو تم اپنا لقمہ بنا لو۔ پس جنگل سے شیر آیا، کئیوں کا منہ سونگھا، یا غور کرنا، کئیوں کا منہ سونگھا۔ ہاں کتاب بتا دوں، نہیں تو آج بھی بہت سے دشمن موجود ہیں۔ اور سب کو چھوڑتا ہوا، سب کو چھوڑا، ادھر ادھر سے گزرتا ہوا خالص اسی بدبخت کے پاس پہنچا اور لقمہ بنایا اس کی کھوپڑی کو۔ اب یہاں ایک اور نقطہ، وہ باولا اور پاگل اونٹ ہستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور یہاں یہ شیر نر جو جنگل میں رہتا ہے، یہ یہاں دشمن رسول کو پہچانتا ہے کہ دشمن رسول اس میں ہے کون؟ کس نے جرات کی تھی میرے اللہ کے محبوب پر تھوکنے کی؟ واہ! اسی کھوپڑی کو، جس کھوپڑی میں دشمنی پک رہی تھی، اللہ نے اسی کھوپڑی کو لقمہ بنوا دیا۔ اللہ اللہ ہے۔ ہمیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جب ایسے محبوب نبی کی امت میں پیدا کر دیا تو ہم اور آپ ان کے مقام کو پہچانیں اور ان پر دل و جان سے فریختگی دکھائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی فرصت میں درود پاک کا ورد بڑھا دیا جائے، سنت سیکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمنا بنا بنا کے مانگی جائے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے دل مچلتا ہے، اور جب دل مچلتا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، درود پڑھتے ہوئے دل مچلا، اللہ پاک سے اسی وقت درخواست کیا میں نے، تو اللہ پاک نے شعر عطا کر دیا۔ وہ شعر کیا تھا سنیے، حب نبی سے دل کو بہلا دیا ہے تو نے، حب نبی میں دل کو بہلا دیا ہے تو نے، قلب و جگر کو میرے گرما دیا ہے تو نے، حب نبی کی قیمت بتلا دیا ہے تو نے، اے میرے اللہ حب نبی کی قیمت بتلا دیا ہے تو نے، شاہد ہے جس پہ قرآن بتلا دیا ہے تو نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا؟ ابھی کہا نا، یہ شہادت دے رہی ہے یہ آیت، کیا؟ حب نبی کی قیمت سمجھا دیا ہے تو نے، شاہد ہے جس پہ قرآن، شاہد ہے، گواہ ہے، بتلا دیا ہے تو نے، یاد نبی کی مجھ کو توفیق دے کے تو نے، یاد نبی کی مجھ کو توفیق دے، یاد نبی کی مجھ کو توفیق دے کے تو نے، قلب شقی کو میرے روشن کیا ہے تو نے، سبحان اللہ۔
محبوب دو جہاں کی امت میں کر کے پیدا، محبوب دو جہاں کی امت میں کر کے پیدا، افتخار بے نوا پر احسان کیا ہے تو نے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ آپ کا جو آپ نے یہ کر دیا۔ اس لیے ہم اور آپ اگر اپنے نبی کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایک قسم کی غداری ہے، گستاخی ہے۔ اس لیے آج ہی اس غداری اور گستاخی سے توبہ کریں اور یہ طے کریں اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے اللہ آج ہمارے دلوں میں آمنہ کے لال کی محبت کا پھول کھلا دے۔ کہیے آمین۔ آمنہ کے لال کی محبت کا پھول کھلا دے اور اس پھول کی خوشبو سے تمام عالم معطر فرما دے۔ دعا کیجئے اس انداز پر۔ بات سمیٹتا ہوں، وقت چونکہ کم دیا گیا تھا اور مضمون بہت اہم دیا گیا تھا، اور سنیے، جس نبی کی شان میں معراج کی رات جب براق لے کے آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وہ براق ذرا سی شوخی دکھاتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ اس روایت کو سن لیجئے، پوری کیا بتاؤں، بہرحال سنیے۔ فقال له جبرائیل ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفعل هذا فما ركبك احد اکرم علی اللہ منه فارفض عرفا۔ یہ آخر کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ جب اس پر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے اور چڑھنا اس پر دشوار ہو گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخیاں کرتا ہے، تجھ پر آج تک ان سے بہتر شخص خدا کی نظر میں کوئی نہیں ہوا۔ ایسی شخصیت آج تجھ پر سوار ہو رہی ہے اور تو شوخیاں کرتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اسی وقت مظاہر حق کے آگے لکھا ہوا ہے کسی روایت میں، اسی وقت پھر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جب دیکھو تب یہ جتنی روایتیں سب جانور کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جانور تو پہچانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا، ان کے ادب و احترام میں، ان کی محبت میں وہ تڑپیں۔ ہم کو آپ کو تو اور حق بنتا ہے، چونکہ ہم آپ امتی ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ جو جگہ جگہ محفلیں ہوتی ہیں اور تذکرے کرائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے تذکرے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے گستاخی چھوڑیں، بے ادبی چھوڑیں۔ یہ گستاخی اور بے ادبی کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ نافرمانی ہی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور بے ادبوں کو اللہ اور نبی نہیں ملا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے آج اس گستاخی سے توبہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فداکاری دکھائیں۔ ادھر ہم آپ فداکاری دکھائیں گے، ادھر اللہ پاک اپنی رحمت کے در کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے تمہارے لیے، اور ایک بات یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے،
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، بار بار تذکرے کریں کہ ہمارے نبی پیدا کہاں ہوئے، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ میں کیوں گئے، وہاں کتنے سال رہے، کن کٹھنائیوں سے یہ دین پھیلا، کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے حالات، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، یہ سب بچوں کو سبق کی طرح بتائے جائیں اور یاد رکھیں۔ قوم مسلم اسی وقت فلاح اور بہبود کو پہنچ سکتی ہے جب اس کے پاس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہوگی۔ عزتیں تبھی ملیں گی، کامیابیاں تبھی ملیں گی جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بنائیں گے۔ ان کی زندگی سے اگر ذرا بھی دور ہوئے یا بھولے تو ذلت و خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے زور دے رہا ہوں، اور میں کیا زور دے رہا ہوں، ہمارے تمہارے اللہ زور دے رہے ہیں، فاتبعونی بتا رہی ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں جو احادیث لائے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے مجلس میں تمام پڑھ کے سنائی، ایک سنا دیتا ہوں اس میں بھی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم کامل ایمان والے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اولاد اپنے ماں باپ اور سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت نہ ہو جائے۔ تبھی تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آمنہ کے لال کا در تمہارے لیے کھل گیا، یعنی یہاں تم محبوب ہو گئے، تو خود بخود اللہ کا در کھلا ہوا ملے گا۔ اس لیے نبی کی زندگی کو ہم لوگ پہچانیں، سیکھیں، پوچھیں، پڑھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ زندگی روشن ہوگی جیسے ان لوگوں کی روشن ہوئی تھی۔ ہمارے آپ کے دل و دماغ سے سارے خرافات انشاءاللہ دور ہوں گے۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے بیانات قبول فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہم سب کی پوری امت کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کے روئے روئے میں، خون کے قطرے قطرے میں اپنی محبت بسا دیجئے۔ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نبی ہم لوگوں کے لیے بہت بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ آپ سے بار بار ہم لوگوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے تھے۔ اے اللہ تاریخ گواہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے کئی گھنٹے ہم لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ اے اللہ آج ہم اعمال کی دنیا میں سست پڑ گئے، ہم ان پر 100-200 بھی درود نہیں پڑھتے۔ ہم لوگوں کو
اے اللہ ہم لوگوں کو معاف فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آج ہمیں اگر درد ہوتا تو ٹیبلٹ کھا کے اپنا درد دور کر لیتے ہیں۔ طائف کی وادی میں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، دشمنوں نے پتھر مارے، زخموں سے بدن چور چور تھا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اے اللہ آپ ہی نے فرشتہ بھیجا تھا، اور وہ فرشتہ آ کے عرض کر رہا ہے کہ پیارے آقا اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس کر رکھ دو۔ تو محبوب دو جہاں نے کہا نہیں نہیں، اللہم اغفر لی قومی لا یعلمون۔ اے اللہ انہیں تم معاف کر دے، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں۔ مولا ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دیتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولا ایسے کریم نبی کو بھی ہم بھول گئے، ہمیں معاف کر دیجیے، ان کی ہر سنت پر عمل کی توفیق دے دیجیے، خوب خوب درود پڑھنے کی بھی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرمائیے، سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرمائیے، کم وقت میں بے حساب کافی مقدار میں برکت والی روزی بے دل لگائے ہم سب کو عطا فرمائیے، ہر ناگہانی بلا سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے، نام نمود کے ناپاک جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت کے ہر شعبے میں 100% دین کو زندہ فرمائیے۔ اے اللہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و مراقبہ کی توفیق عطا فرمائیے، درود کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے گھن عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے گھن عطا فرمائیے، اسلام کی حقانیت عطا فرمائیے، قرآن کی عظمت ہم لوگوں کے دلوں میں اے اللہ بسا دیجیے، ایمان کی حقیقت اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، وہ ایمان دے دیجیے جو آپ کو مطلوب ہے۔ اے اللہ جنت کا شوق دے دیجیے، جہنم کا خوف دے دیجیے۔ اے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، امت کا درد غم عطا فرمائیے، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ملک کے ہندوستان کو داخلی خارجی تمام دشمنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ تمام آفیسران کو صحیح طور پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ بار بار مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے، ہم میں سے جتنے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوٹیوب پر اعلان سن لیں، یوٹیوب پر اور گوگل پر میرا موبائل نمبر جیسے سرچ کریں گے سارے بیانات انشاءاللہ وہاں مل جایا کریں گے۔ میرا نمبر اکثر لوگوں کے پاس یہاں موجود ہے، نہیں ہے تو سن لیجئے 9838 939516 9838939516۔ یہ جیسے آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے سارے بیانات انشاءاللہ مل جایا کریں گے، اور ان کے پاس شیئر کریں۔